اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی طرف پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ آپ کا رب آپ کو دے، جو وحی آپ کے اوپر آئے، آپ اس وحی کو، اس دین کو، اس شریعت کو، اے میرے پیغمبر آپ اس کو بیان فرمائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور آپ نے بیان فرمانے کا حق ادا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جس کے بارے میں قرآن ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ پیغمبر میرے کی زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور کیسی عجیب بات فرمائی ہے کہ رسول کی زندگی اسوہ ہے، رسول کی زندگی نمونہ ہے، لیکن تم میں سے کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ اس شخص کے لیے پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے، جو بندہ نمبر 1 یرجو اللہ، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ من کان یرجو اللہ، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو یوم الآخر کہ قیامت کا دن آنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس شخص کے لیے نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چونکہ علم میں ہے کہ دنیا کے اس زندگی پر آخرت میں کیا ملنا ہے، دنیا کی زندگی پر آخرت میں کیا ملنا ہے۔ اب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے عمل سے بتلایا نہیں ہے، صرف اپنی زبان سے اور اپنے قول سے آپ نے بتلایا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے مبارک عمل سے سمجھایا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں تو آپ اپنے مبارک عمل سے کر کے وہ دکھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فعل، اس میں تضاد نہیں ہے، اس میں توڑ نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اب جس پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے، آپ دیکھیں اس پیغمبر نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات پہ بات کروں کہ آپ نے اپنے اوقات کو کیسے خرچ کیا ہے، آپ کے پاس جو مال آیا تو آپ نے کیسے خرچ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مال اور اوقات سے پڑھ کے کہتا ہوں، آپ کی ناموس، آپ کی عزت اور آپ کی حرمت اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے اپنی حرمت، اپنے تقدس اور اپنی عزت کو آپ نے کیسے دین پر لگایا ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ کا پیغام امت کو دیا ہے تو اس پیغام دینے پر لوگوں کا سلوک کیا تھا، لوگوں کا رویہ کیا تھا۔ آج ہم تو بہت عجیب لوگ ہیں نا۔ رات ایک جگہ پر میرا بیان تھا اور لوگ مسائل پوچھ رہے تھے اور میں مسائل بتا رہا تھا، تو اب نماز کے مسئلے پر میں نے ایک مسئلہ سمجھایا، بھائی دیکھو یوں نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے وضو کیا ہے اور اس نے پاؤں کو دھونے کی بجائے جراب تھی، اون کی تھی یا سوتی جراب تھی، باریک تھی، اس پر مسح کیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، تو آپ پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اب ایک شخص کیا کہہ رہا ہے، پھر لوگ کیا کہیں گے، بہت مسئلہ ہے۔ یعنی ہم اتنی سی بات بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت دنیا میں کتنی قیمتی ہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو اللہ کا حکم ہے آپ نے اس میں عمل کر کے دکھایا۔ پیغمبر سے زیادہ ناموس کس کی قیمتی ہو سکتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی آپ پڑھیں اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. اگر پیغمبر کی زندگی کو ہم نے اسوہ اور معیار بنانا ہے تو دو باتیں ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے جو قرآن فرما رہا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. نبی کی زندگی اسوہ اور نمونہ اس شخص کے لیے ہے. نمبر 1 لمن کان یرجو اللہ، جس کو پتا ہو کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جس کو پتا ہو کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جانا ہے. جب یہ دو چیزوں پر بندے کو یقین آ جائے نا تو پھر کیا مال، کیا جاہ، کیا انسان کی عزت اور کیا دنیا، انسان ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم اور اپنے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ پھر انسان ڈٹ جاتا ہے.